تمہیں یہ مقام حاصل ہے کہ میرے نبی کا سب سے عظیم معجزہ آج بھی تمہارے درمیان موجود ہے، اور وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ اللہ کا قرآن۔ اب کوئی چاہے دامن قرآن سے وابستہ ہو جائے، اپنا دامن قرآن سے مضبوط کر لے، وہ قرآن کے 30 بابوں کو سینے میں لے آئے، دنیا اسے عام انسانوں سے نکال کر حافظ قرآن بنا دیتی ہے۔ کوئی چاہے تو حافظ قرآن بننے کے بعد قرآن کے انہی 30 باروں کی ترجمہ و تشریح، ان کا ترجمہ لکھنا شروع کر دے۔ ہم اسے مفسر قرآن بھی کہیں گے، اسے مترجم قرآن بھی کہیں گے، جس نے قرآن کی تشریح کی وہ مفسر قرآن ہے۔ صرف یہاں ہی نہیں بلکہ یہ اتنے بلند و بالا درجات ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک جو سنن نسائی میں موجود ہے، میرے کریم نبی نے فرمایا جسے دنیا میں رہتے ہوئے ایک آیہ مبارکہ سننے کا شرف حاصل ہوا، بات پہ توجہ کیجیے گا، ایک آیت سننے کا شرف حاصل ہوا، میرے نبی نے فرمایا دنیا میں تمام نعمتیں، تمام سونے، تمام زیورات کم ہیں، قرآن کی ایک آیت کو سننا سب سے بلند و بالا ہے۔ ساتھ ہی میرے نبی نے فرمایا سنو جسے قرآن کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل ہو گیا، اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان تمام خزانوں سے بہتر یہ خزانہ ہے کہ وہ قرآن کی ایک آیت پڑھے۔ تو میری دعا بھی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی اسی طرح کامیابیاں عطا فرمائے۔ میں دعا گو ہوں والدین کے لیے، ان کی والدہ محترمہ کے لیے، ان کے نانا جان کے لیے، ان کے ماموں کے لیے، ان کے اہل و عیال کے لیے، جنہوں نے ایک لمحہ بھی ہمارے شکوے شکایت کو محسوس نہیں کیا، اسے بطور ذمہ داری لیا کہ اگر استاد کسی بات پر ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے تو یہ ضرور ہمارے بچے کے فائدے میں ہے، اور وہ فائدہ آج ہمارے سامنے بیٹھا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میری یہ کچھ عرضیاں تھی میں نے پیش کی، اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ خطاب ذیشان کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی ثناء اللہ چشتی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت اور دلنشین انداز میں ہمارے غروب و اذان کو بلند کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم، ببرکۃ اللہ وملائکتہ یصلون علی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کے حمد و ثنا حضور نبی مختار فخر موجودات زینت بزم کائنات آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قابل سر تقریم حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے، محترم قاری امیر عامر صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری عظمت عظیم صاحب، جنہوں نے قرآن مجید کی فضیلت پر اور احکامات پر خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ علی جان صاحب کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی عمر میں اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید کو الحمد سے لے کر الناس تک اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد اس کے نانا جان محترم عبدالحمید صاحب کو اور اس کے ماموں محترم فیصل صاحب کو، اس کی والدہ کو، جمیع عزت و قربا کو، جنہوں نے اس بچے کی تربیت کے اندر رات اور دن محنت کی اور
اپنے گھر کے آرام کو قربان کیا، اپنے آرام کو قربان کیا، مسلسل نگرانی کرتے رہے، اور اس کے اساتذہ کرام جنہوں نے اس کو پڑھایا، اور مدرسہ حنفیہ غوثیہ کی انتظامیہ جنہوں نے اسباب مہیا کیے، اور اہل علاقہ اور اہل محلہ نے جو مدارس کے ساتھ تعاون کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی سب جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت مختصر ہے، چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قرآن کا تعارف کیا ہے؟ کوئی بھی کتاب لکھی جاتی ہے، بلکہ اس سے پہلے آپ کوئی بھی چیز کسی کمپنی کی لینے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ میڈل کیا ہے، جاپان ہے، کوریا ہے، امریکہ ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کے رائٹر کو دیکھا جاتا ہے۔ بلا تشبیہ تمثیل قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، جو کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں، بلکہ جس نے پوری کائنات کو عدم سے وجود بخشا ہے، اس مالک نے اسے اپنا کلام قرار دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر قرآن کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ میرا وجود فانی ہے، پوری کائنات فانی ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، لیکن قرآن چونکہ اللہ کی کلام ہے اور اللہ کا کلام اس کی صفت ہے، جب موصوف باقی رہتا ہے تو اس کی صفت بھی باقی رہتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین پر فنا نہیں، وہ ازل سے ابد تک ہے، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، رب کا وجود باقی رہے گا۔ تو جب رب کا وجود باقی رہے گا تو اس کا کلام قرآن مقدس بھی باقی رہے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید اس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات تھے، اپنے زمانے میں ختم ہو گئے، ان کو جو اللہ نے کتابیں عطا فرمائی ان میں تحریف ہو گئی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے داعیاً الی اللہ بنا کر بھیجا، حضور علیہ السلام کو فضیلت کی عطا فرمائی کہ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گیا۔ میرے نبی نے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا، وہ پلٹ کر نماز عصر کے وقت تک آ گیا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے اپنا دعا مبارک کڑوے کنویں میں ڈالا، وہ میٹھا ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کا دعا اتنا شفا تھا کہ ابو بکر کی ایڑی پہ لگا تو وہ شفا پا گئی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں لگا وہ شفا پا جاتی ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی نکلی ہوئی آنکھ میں لگتا ہے۔ وہ کیسا دعا مبارک تھا کہ حضرت قتادہ کی آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام کا دعا مبارک جب کسی آٹے اور کھانے کے برتن میں پڑتا ہے تو وہ کھانا چند بندوں کا کئی سو اور ہزاروں کو کافی ہو جاتا ہے۔ یہ سارے معجزات اپنے وقت کے ساتھ خاص تھے، لیکن میرے مالک نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو جو قرآن کا معجزہ عطا فرمایا، فرمایا میرے محبوب جس طرح تیری رسالت قیامت تک کے لیے ہے، جس طرح تیری نبوت قیامت تک کے لیے ہے، تیرا یہ معجزہ قرآن یہ بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ میرا جو چیلنج عربوں کو تھا کہ قرآن کی ایک سورت لے آؤ، قرآن کی 10 سورتیں لے آؤ، قرآن کی مثل بنا کے لے آؤ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، قرآن جیسی ایک بات لے کر آؤ۔ اگر قرآن کی مثل دنیا کائنات لا سکتی تو آج ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے ایٹم بم نہ بنائے جاتے، آج ہماری معیشت کو نہ ڈوبایا جاتا، صرف قرآن کا بدل لے کر آ جاتے اور کہتے مسلمانوں کی کتاب ختم ہونے کے لیے ہے۔ لیکن میرے رب نے فرمایا محبوب اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، محبوب اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کی قیامت تک حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ اور قرآن کی حفاظت رب نے کیسے فرمائی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی سافٹ ویئر جو ہے وہ ایجاد کیا گیا، کوئی ایسی USB بنائی گئی، کوئی ایسا سافٹ ویئر بنایا گیا جس کے اندر فائل کو جمع کر دیا جائے اور پھر وہ فائل ضائع نہ ہو؟ اگر ایسے ہوتا کہ قرآن کو کمپنیاں محفوظ کر رہی ہوتی تو قرآن تو آج جلایا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ رب نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ کیسے دیا، اس کا انتظام کیسے کیا؟ فرمایا اس کا انتظام میں ایسے کرتا ہوں، اے محبوب یہ قرآن پہلے نہ تیرے سینے پہ
نازل کرتا ہوں۔ یہ قرآن اللہ نے اپنے محبوب کے سینے پہ نازل کیا۔ اچھا ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں علی جان کی عمر تو 10 سے 12 سال ہے، اس نے قرآن حفظ کر لیا تو میرا بیٹا بھی کر لے گا، آپ کا بیٹا نہیں کرے گا، اس لیے کہ قرآن کے ساتھ نسبت جوڑنی پڑتی ہے، قرآن کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ راتوں کو جاگ کے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرنا پڑتی ہے، پھر کسی خاندان میں جا کر، پھر کسی گھر میں جا کے قرآن جو ہے وہ آتا ہے۔ رب نے جب قرآن کا تعارف کرایا فرمایا سے ایک کتاب نہ سمجھنا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، میرے قرآن کو عام نہ سمجھنا، یہ قرآن کی حیبت اتنی ہے، اس کا جلال اتنا ہے، اس کا روب اتنا ہے، اگر میں پہاڑوں پہ نازل کروں پہاڑ اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ مولا بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک طرف پہاڑ قرآن کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک طرف جب تم نے اعلان کیا اے آسمان و زمین میں قرآن بھیجنے لگا ہوں، آسمان کانپنے لگا، زمین کانپنے لگی، واشفقنا منہا وحملہا الانسان، جب ساری کائنات نے قرآن کے بوجھ کو نہ اٹھایا پھر انسان نے کیسے اٹھایا؟ رب نے فرمایا یہ قرآن نزل علی محمد علی قلبک لتکون من المنذرین، فرمایا محبوب یہ قرآن میں تیرے سینے پہ نازل کرتا ہوں۔ وہ سینہ کتنا طاقتور تھا، وہ سینہ کتنی پاور والا تھا کہ جس قرآن کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے اس قرآن کو سینہ مصطفیٰ نے برداشت کر لیا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے کہ حضور نے قرآن کو حفظ کیا، اللہ نے جب قرآن کو نازل کیا پھر اس قرآن کو صحابہ نے حفظ کیا، پھر اس قرآن کو اہل بیت طہار نے حفظ کیا، پھر تابعین کرتے رہے، اولیاء کرام کرتے رہے، اور آج ہماری سامنے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو قرآن پڑھتے نظر آتے ہیں، اور پھر یہ قرآن یہاں پہ حفظ کیا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھے، میں بارے فکر مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کے رفقاء کو، اس کے بزرگوں کو، محترم حمید صاحب کو، جب انہوں نے مجھے دعوت دی میں نے کہا ہاں میں آؤں گا اور میں آپ پہ کوئی احسان نہیں کروں گا، یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ ختم قرآن کی محفل میں آیا جائے، لیکن یہاں آنے کا مقصد ایک اور بھی ہے۔ آپ آدم لاج میں کئی دفعہ پہلے بھی آ چکے ہوں گے، آپ کسی کے ولیمے پہ آئے ہوں گے، آپ کسی کی سالگرہ پہ آئے ہوں گے، آپ کسی ٹیم کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہوں گے، آپ اس سے پہلے کسی کی اور کسی خوشی کے لیے آئے ہوں گے، لیکن واللہ جو قرآن کی عزت کرنا جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ قرآن پہ جس طرح ہم نے محنت کی ہے کہ ہم اس بچے کو جتنی بھی عزت دے سکے کم ہے، اس کے خاندان کو جتنی عزت دے سکے کم ہے، اس کے والدین کو جتنی عزت دے سکے کم ہے، اس لیے کہ آج اور یہ محفل تو ان کے گھر میں بھی ہو سکتی تھی، حنفیہ غوثیہ کے کمرے میں ہو سکتی تھی، مسجد کے ہال میں ہو سکتی تھی، لیکن دنیا کا جو پروٹوکول ہے اسے اختیار کیا گیا، سالگرہ کے لیے نہیں، الیکشن کے لیے نہیں، غنیمے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے قرآن کی عزت کے لیے کیا گیا۔ اور یاد رکھنا جو قوم قرآن کو عزت دیتی ہے رب انہیں کبھی ذلیل نہیں کرتا، اللہ انہیں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ اور صرف عزت آج دنیا میں نہیں ہوتی، جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، جو قرآن حفظ کراتے ہیں، آج ہماری بھی اولادیں ہیں، اب یہ سبق ہے مجھے میرے لیے آپ کے لیے، لازمی نہیں کہ حافظ ہو باپ تو بیٹا حافظ قرآن بن جائے، ماں حافظہ ہو تو بیٹا حافظ قرآن بن جائے، اگر ایسا ہوتا تو ہر پیر کا بیٹا پیر ہوتا، ہر عالم کا بیٹا عالم ہوتا، ہر حافظ کا بیٹا حافظ ہوتا، نہیں، بلکہ اس کے لیے راتوں کو جگرتے چاہیے ہوتے ہیں، اس کے لیے آرام کو قربان کرنا پڑتا ہے، پھر عزتیں کیا ملتی ہے؟ میرا رب قیامت کے دن حافظ قرآن کی باپ کو، اس کی ماں کو ایسا نورانی تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اب ہم جیسے علماء بیٹھے ہیں اسٹیج کے اوپر، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن وہاں رب کی بارگاہ میں اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، صحابہ کرام، آل بیت طہار جب مجلسوں میں بیٹھے ہوں گے ان کے سروں پہ روشنیاں ہوں گی، وہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں گے، مولا ہم تیرے نبی ٹھہرے، ہم شہید ٹھہرے، ہم صحابہ ٹھہرے، ہم اہل بیت طہار ٹھہرے، ہمیں تو عزت ملی ہے۔ یہ اس عورت کو اور اس مرد کو جو بظاہر میں دنیا دار لگتا ہے، جو بظاہر میں ایک جو ہے وہ مزدور لگتا ہے، یا اللہ اس کو تاج کیوں پہنایا گیا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہے؟
جواب ملے گا۔ اسے تاج عزت کا اس لیے پہنایا گیا ہے کہ جب تم دنیا والے اپنی اولادوں کو دنیا کی تعلیم دے رہے تھے، اس وقت راتوں کو جاگ کر یہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا رہا تھا۔ یہ تو ہے اس کے ماں باپ کی عزت کا عالم کہ اسے کائنات کے اندر سب سے زیادہ عزت عطا کر دی جائے گی اور خود حافظ قرآن کی باری آئے گی۔ آج اللہ رب العالمین ہر ایک کو عزت عطا کرے گا، جنتیوں کو، ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ اللہ کسی کو ذلیل نہیں کرے گا۔ حضور کے صدقے میں حضور کی شفاعت بھی ہمارے لیے ہے، حضور کی محبت بھی ہمارے لیے ہے، لیکن برابر نہیں ہوگا دنیا دار کا بیٹا اور حافظ قرآن برابر نہیں ہوں گے۔ حافظ قرآن کو اللہ بلائے گا۔ حدیث صحیح کا مفہوم آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ یاد یہاں پہ دیکھو، دنیا میں کسی کو پرائم منسٹر بلائے تو کہتے ہیں پوری مجلس سے مجھے اس نے ملاقات کے لیے منتخب کیا ہے۔ کوئی آپ کے ایم ایل اے بلائے، آپ کہتے ہیں دیکھو مجھے اس کا واٹس ایپ ابھی محفل میں آ رہا ہے، پورے ساتھیوں کو دکھاتے نظر آتے ہیں۔ وہ عالم کیسا ہوگا جب میرا مالک حافظ قرآن کو بلا کے اپنے سامنے کھڑا کر دے گا، اور اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے کہا جائے گا یہ جنت تیرے سامنے ہے۔ حافظ قرآن سب کے لیے جنت مختص ہے، تیرے لیے نہیں ہے۔ مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا چل، دنیا میں جو قرآن پڑھتا تھا آج مجھے قرآن سنا، تیرا قرآن میں خود سن رہا ہوں۔ رب قرآن سنے گا بندے کا، ہمیں فرمائے گا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے بندہ مومن آج قرآن کو تیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھ، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، ایک ایک منزل پہ روک روک کے پڑھ۔ مولا پھر کیا کروں؟ فرمایا ادھر قرآن پڑھتا جا، ادھر جنت کے درجے چڑھتا جا، فرمایا جنت سے گزرتا جا۔ مولا کہاں تک جاؤں؟ اب جس بچے نے 3 سال تک محنت کر کے قرآن کو سینے میں جمع کیا ہے، اس کا جب رزلٹ آئے گا، اس کو جب ریوارڈ دیا جائے گا، وہ دنیا کا ریوارڈ اور عزت نہیں ہوگی، وہ محشر کی عزت ہوگی جہاں پہ لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اور نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ حافظ قرآن قرآن بھی پڑھ رہا ہوگا، جنت کے درجے چڑھ رہا ہوگا، جنت کے گریڈ چڑھ رہا ہوگا۔ رب فرمائے گا اے میرے بندے قرآن تو نے پڑھا ہے، فرمایا جا قرآن پڑھتے ہوئے جتنا سفر تو نے طے کیا ہے، جتنی جنت سے تو گزرا ہے، فرمایا وہ جنت ساری کی ساری میں تیرے نام کر رہا ہوں۔ میرے آقا کی غلاموں، آج سبق ہے ہمارے لیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال۔ یہاں میرے سامنے بہت سے عمدہ لوگ بیٹھے ہیں، اچھے لوگ بیٹھے ہیں، میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، انہیں میں یہ حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اولاد کی تربیت 3 اصولوں پر کرو۔ فرمایا سب سے پہلے انہیں کیا سکھاؤ؟ حب نبیکم، اپنے نبی کا پیار انہیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت انہیں سکھاؤ، اپنے نبی کی سیرت کے واقعات انہیں صبح و شام پڑھ پڑھ کر سناؤ، کیونکہ جس سینے میں رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ سینہ کبھی گستاخ نہیں ہو سکتا، وہ کسی کا بے ادب نہیں ہو سکتا۔ میں فرما حب اور فرما حب آل بیتہ، دوسری چیز اپنی اولاد کو سکھانی ہے، جو سبق سکھانا ہے ورنہ اسے نبی کی آل کا پیار سکھاؤ، اسے علی المرتضیٰ کی محبت سکھاؤ، اسے جناب فاطمہ کی محبت سکھاؤ، حسنین کرینین کا پیار انہیں سکھاؤ، کیونکہ ہم خاندان کی محبت سکھاتے ہیں، پھر بھی بچہ باغی ہوتا ہے، کبھی چاچے کی بھی ادبی کرتا ہے، کبھی ماموں کے سامنے آنکھیں اٹھا کے کھڑا ہوتا ہے۔ فرمایا جب تمہیں انہیں نبی کی آل کا پیار سکھاؤ گے، اللہ تمہارے خاندان کا بے ادب نہیں پیدا کرے گا۔ اور تیسری چیز جو حضور نے فرمایا سکھاؤ، فرمایا تلاوت القرآن، اپنی اولادوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، انہیں اگر آکسفورڈ کا سلیبس پڑھنا آتا ہے، انہیں کائنات کی ساری کتابیں پڑھنی آتی ہیں، اور قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ میں یہ آپ کے لیے سوال رکھ کے جا رہا ہوں، اگر دیکھنا چاہتے ہو آج تجربہ کر لینا، ایک طرف حرم کعبہ کی تلاوت لگانا، مدینہ الرسول کی نماز ہو رہی ہوگی یوٹیوب پہ، اسے لگا کے آن کرنا، اسے ریکارڈنگ سننا اس کی، اور پھر خود میرے بھائی قرآن پڑھنا، دیکھنا دونوں میں ڈفرنس کیا ہے۔ کیا وہ قرآن تو صحیح پڑھ رہا ہے یا وہ قرآن صحیح ہے جو تو اور میں پڑھ رہے ہیں؟ ہمارا قرآن پڑھا ہوا درست نہیں ہے، ہم غلطیاں کرتے ہیں، اور آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ہم قرآن کیسے سیکھیں؟ تو میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، کتنی ہماری ایسی مائیں بہنیں عورتیں بیٹھی ہیں، کتنے ایسے بزرگ بیٹھے ہیں جو آج کے
व्हाट्स एप पे कॉल कैसे की जाती है, व्हाट्स एप पढ़ा लिखा कैसे जाता है। मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, अपने बुजुर्गों और भाइयों से कहना चाहता हूँ, जब तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तुम अपने पोते को भी बुला के सीख रहे हो, तो क्या अल्लाह का कुरान इस काबिल नहीं कि मस्जिदों में उलमा के सामने जाके उन्हें कहा जाए, कारी साहब मेरी ज़िंदगी गुजर गई है, मैं कुरान नहीं पढ़ सका, अब मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ। और सहाबा की ज़िंदगी हमारे लिए मिसाले राह है। सहाबा ने बचपन में कुरान नहीं सीखा, क्योंकि जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, किसी की उम्र 50 साल है, किसी की उम्र 60 साल है, कोई 70 साल का बूढ़ा है, कोई 80 साल का बुजुर्ग है, हुजूर के कदमों में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जो कुरान अल्लाह ने आपको अता फरमाया है उस कुरान का इल्म हमें भी सिखाया जाए। और आज यूट्यूब पे जहाँ पर कंप्यूटर ग्राफिक मौजूद है, वहाँ पे हर एप्लीकेशन मौजूद है, कंप्यूटर पर यूट्यूब पर कुरान कारी सिखाने वालों ने कोर्सेज डाल रखे हैं। ऐ काश तुझे ये समझ आ जाए कि तू कुरान सीखना शुरू कर दे, जितना भी सीखे तू तालिब इल्म रह के मर जा। हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमहु। यहाँ पे ग्रेड वाइज अगर देखा जाए, हो सकता है हमारे ऑफिसर बैठे हो सकता है कि आपसे अमीर लोग बैठे हो सकता है खानदानी मजाक वाले बैठे हो, लेकिन अल्लाह उसके रसूल ने फरमाया जो चटाई पे बैठा हो या मिंबर पे बैठा हो, बंद कमरे में बैठा हो या मजलिस में बैठा हो, फरमाया सबसे बेहतर तुम में से वो लोग हैं जो खुद कुरान को सीखते हैं और दूसरों को कुरान सिखा रहे होते हैं। यही सबक है आज की तकरीब का। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हाफिज अली जान को सही मानों में मजीद कुरान को पुख्ता करने की और इस कुरान को समझने की आखिरी जिसे बात में सुन लें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर की शबात हम सारे मानते हैं, उलमा भी शबात करेंगे, औलिया भी शबात करेंगे। मेरे पाक नबी ने फरमाया कि जो हाफिज कुरान जिसने कुरान को अपने सीने महफूज किया, फिर इस कुरान के हलाल को हलाल जाना, इसके हराम को हराम जाना, वरना उसके खानदान के 10 वो बंदे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, मेरा मालिक हाफिज कुरान को कहेगा, फरमाया रख इनके ऊपर हाथ, इनका नाम लेता जा, अल्लाह ताला 10 जहन्नमियों को हाफिज कुरान की सिफारिश पे जन्नत अता फरमाएगा। मेरी दुआ है उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं, कारी अख्तर साहब भी जो उस बच्चे के उस्ताद भी हैं वो भी तशरीफ फरमा चुके हैं, कारी अमीर आदम साहब मौजूद है, कारी अजमत साहब मौजूद है, और दीगर जो खानदान के लोग हाफिज कुरान की इज्जत के लिए दूर दराज का सफर करके आए, जो उलमाए किराम यहाँ पे आए, जो हमारे ऑफिसर यहाँ पे आए, किस लिए आज बुलाया जा रहा है? कुरान की इज्जत के लिए बुलाया जा रहा है। आप सब आए हैं, यकीनन आप इज्जत वाले हैं, यकीनन आप अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं, क्योंकि जहाँ पे हाफिज़ कुरान हिफ्ज़ कुरान होता है वहाँ पे दुआ भी कबूल होती है, वहाँ पे अल्लाह की रहमत भी नाज़िल होती है। आज रब की बारगाह से दुआ करें, अल्लाह ने अगर आपको ज़हन अता किया है, कुरान खुद सीखे। अल्लाह ने किसी को बेटी दी है, किसी को बेटा दिया है कि तहिया करके उठे कि मैं पूरा हिफ्ज़ कुरान न भी करा सका, अपने बच्चों को इतना कुरान ज़रूर पढ़ाऊंगा कि वो कुरान कल क़यामत के दिन उनके लिए भी नूर बने। और जब हम इस दुनिया से जाएं, हमें मस्जिदों में उलमा के दरवाज़ों पे दस्तक न देनी पड़े, हमें मौलवी साहब को न ढूंढना पड़े, मेरा बच्चा उसी वक्त कुरान पढ़कर मेरी रूह को निकालने आसानी से निकालने के लिए दुआ भी कर रहा हो, और जब मेरी कब्र हो, कब्र पे मेरा बेटा कुरान पढ़ के मुझे बख्श भी रहा हो। और अल्लाह करीम जिसका बेटा कुरान पढ़ता है, आखिरी रवायत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब गुजरे कब्र से, अज़ाब हो रहा था, चंद लम्हों बाद वापस आए तो उन्होंने फिर आपका गुजर किसी ज़माने में हुआ, आपने देखा कब्र के अंदर तो अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो रही हैं। अर्ज़ की मौला वजह क्या है समझ नहीं आई, पहले अज़ाब हो रहा था, फरमाया हाँ ये बंदा बड़ा गुनहगार था, ये अपना एक बेटा छोड़ के आया था, लेकिन उस बेटे की जो माँ थी वो इतनी सलीका शियार थी, वो इतनी नेक थी कि उसने आज से अपने दीन के आलिम के पास भेजा और उसने मेरा नाम इसे पढ़ाया है। और मुझे शर्म आती है जिसका मासूम बच्चा मेरे किताब की तिलावत कर रहा हो, मैं उसे कब्र का अज़ाब दूँ, उस बच्चे की तिलावत की बरकत से मैंने इसे जन्नत अता फरमा दी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी औलादों की सही मानों में तरबियत की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
میں اس بچے کے استاد قاری اختر صاحب سے گزارش کروں گا اور حضرت علامہ ثناء اللہ صاحب سے آپ اس بچے کے سر پہ دستار فضیلت سجائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آج اس کے سر پر حفظ کی یہ دستار سج رہی ہے، اللہ اسے دین کا عالم بھی بنائے، 8 سال علماء کا کورس کر کے وہ دستار بھی سجے، اور مفتی کا کورس کرنے کے بعد بھی اللہ اس کے سر پہ وہ دستار بھی سجائے اور اپنی بارگاہ سے اسے عزت عطا فرمائے۔ میں حضرت علامہ مولانا میر عالم صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا فرمائیں اور اس محفل پاک اس تقریب کا اختتام فرمائیں۔ سب حضرات سے گزارش ہے حضرات اور تمام انداز سے اپنے معاملات کو اپنے بچوں کو اس بات کی طرف فرمائیں، بات کے اندر جو بھی اللہ سے مانگیں گے اس نیت ارادے سے کہ یا اللہ یہ ایسی مبارک مجلس ہے، ایک حافظ قرآن ایک چھوٹا سا بچہ جس نے قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے، یا اللہ اس کی برکت کی وجہ سے، یا اللہ قرآن کی برکت کی وجہ سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللهم توفنا لا الہ الا انت خلقتنا ونحن عبادک، اللهم يسر لنا امورنا في ديننا ودنيانا، اللهم يسر لنا من حوائج الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اے پروردگار عالم، یہ مبارک مجلس یا اللہ اتنی مبارک مجلس ہے، یا اللہ فرشتے بھی اس مجلس کے اوپر اپنی طرف سے دعائیں بھیج رہی ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، اس لیے کہ مجلس کی نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے اور اس بچے کے ساتھ ہے۔ اس بچے نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، یا اللہ اس بچے کی قرآن پاک کی حفظ کرنا اپنے ہاتھ قبول فرما کر، یا اللہ اس مجلس کے اندر جتنے حضرات بیٹھے ہوئے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کے سیئات کو معاف فرما دے، یا اللہ اس بچے کے خاندان کے جتنے بھی بڑے چھوٹے جتنے بھی ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ اس بچے کے، یا اللہ جتنے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ بالخصوص یا اللہ اس بچے کی والدہ اور اس بچے کے نانا اور اس کے جتنے بھی معلوم سب کو جنہوں نے اس بچے کے اوپر محنت کی ہے، یا اللہ سب کو اس کا یا اللہ ثواب بھی عطا فرما اور اس برکتیں بھی عطا فرما دے۔ قاری صاحب جنہوں نے قرآن پاک کے فرمایا یہ کچھ کروانا بڑا مشکل عمل ہوتا ہے، یا اللہ جنہوں نے بڑی محنت کی ہے، یا اللہ انہیں ثواب عطا فرما دے، اجر عطا فرما دے، قیامت کے دن اور دنیا کے اندر بھی یا اللہ عزت عطا فرما دے، دنیا کے اندر بھی یا اللہ ہر پریشانی کو تاریخ سے یا اللہ محفوظ فرما دے، بالخصوص یا اللہ اس مجلس کو مبارک فرما دے۔ اس مجلس کے اندر آنے والے جتنے عزیز و اقارب اور جتنے رشتے دار اور جتنے دوست احباب اور مرد و زن جتنے بہنیں اور بھائی آئے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کا آنا اس مقصد کے لیے جو قرآن کی نسبت سے آئے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کا آنا مبارک فرما دے، یا اللہ سب کے آنے کے ساتھ ساتھ یا اللہ اس بچے کے لیے بھی اور ان کے جتنے خاندان کے لیے مبارک فرما دے اور مقصد کا اور سب یا اللہ کو پریشانی کے دوری کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ اس بچے کے جتنے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کے مغفرت فرما دے، ان کے سیئات کو معاف فرما دے، انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ جتنے بھی اس بچے کے عزیز و اقارب بیمار ہیں گھروں میں، مائیں بہنیں دوست احباب جتنے عزیز و اقارب سے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ اس مجلس کے اندر جتنے عزیز و اقارب اور یا اللہ جتنے بھی گھروں کے اور جتنے یہاں آئے ہوئے ان کے جتنے عزیز و اقارب گھروں میں بیمار ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ مولانا نے جو بیان کیا بڑا خوبصورت بیان کیا ہے، یا اللہ اس بیان سے عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کو حافظ بنانے کی کوشش اور جدوجہد کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جنہیں یہ چیز نصیب نہیں ہو رہی، جن کے بچے نہیں ہیں یا جن کے بچے پڑھ نہیں سکتے یا پڑھنے کی اس میں عمر میں فرق نہیں ہے، تو کم از کم وہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا اس نیت سے کہ میں اپنے بچے کو تو پڑھا نہیں سکا، میرے بچے تو بڑے ہو چکے ہیں، یا اللہ میرے بچے تو ہیں نہیں ہیں، یا اللہ میرے بچے پڑھنے والی صلاحیتوں میں موجود نہیں ہے، جو بچے پڑھنے والے مساجد میں ہیں ان بچوں کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی کفالت کے لیے اپنا پیسہ اپنے معاملات یا اللہ پیش کرنا۔ یہ ایک درخواست میں ضرور آپ سے کروں گا کہ میں تقریباً چیک کر رہا ہوں 2-3 سالوں سے مدارس کے ساتھ تعاون بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر مدارس کی قدر قیمت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ دینی مدارس جہاں جہاں موجود ہیں ان
کے ساتھ تعاون فرمائے اور ان کے بچوں کے ساتھ، قاری صاحب کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ وہ لوگ جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. یا اللہ جو بھی حضرات جتنی جو ان کی دعا ہے یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے. اپنی شان کے مطابق یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ اپنی شان کے مطابق ہمیں عظمتیں عطا فرما دے. اس بچے کے ماں باپ کو عظمتیں عطا فرما دے. یا اللہ اس کے جتنے خاندان کے لوگ ہیں سب کو عظمتیں عطا فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں انتظامیہ کی طرف سے، اہل محلہ کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے اسپیشل بطور استاد میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس محفل میں آنے کا اجر عطا فرمائے. میں ایک چھوٹی سی عرض کروں گا کہ یہ صرف ایک ہی حافظ نہیں ہے ہمارے مدرسے کا. یہ آپ کا جو مدرسہ ہے، مدرسہ حنفیہ غوثیہ NIS کالونی میں، الحمدللہ اس سال 12 ربیع الاول کو 6 بچوں کی ہم نے دستار فضیلت کی ہے. اور اس سال جو آگے 12 ربیع الاول آنا ہے انشاءاللہ ابھی تک 4 حفاظ کلام تیار ہو چکے ہیں. مزید 3 بچے اور انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے. 7 بچے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ان کے سروں پر دستار سجائیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ مدرسے سے بڑھ کر تعاون کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ نعمت عطا فرمائے. کھانا موجود ہے، آپ کھانا تناول فرمائیں. اللہ تعالیٰ سب کو اجر عطا فرمائے.